آج بیت المقدس کے 90 پارٹ میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یروشلم آمد کا ذکر کریں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ اگر آپ نے ہماری بیت المقدس کی تاریخی سیریز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یروشلم۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو دور تھا اس وقت ہیروڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس بادشاہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حکمران روم کے بادشاہ کا وفادار اور باج گزار تھا۔ یہ شخص مذہباً یہودی نہیں تھا اور لوگ اس کو غاصب سمجھتے تھے اور اس سے حد درجہ نالا و پریشان تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے ایک درباری سردار کی بیٹی سے شادی کی جس سے اس کو اولاد ہوئی۔ اس حکمران ہیروڈ اعظم نے ہیکل کی ازسرِ نو تعمیر اور اس کی آرائش و سجاوٹ پر بے شمار دولت خرچ کی اور خزانوں کے منہ کھول ڈالے، لیکن ستم ظریفی کہ اتنی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی رعایا کے دل میں گھر نہیں کر سکا۔ ہیروڈ اعظم بہت سفاک اور ظالم حکمران تھا۔ اس کے ظلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ناصرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ملی تو اس نے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جن کی عمریں 2 سال سے چھوٹی تھیں۔ اس کے ظلم کی داستانیں طویل ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ رعایا اس سے خوش نہیں ہے اور اس کی موت کی خبر پر ہی خوش ہوگی۔ جب وہ بیمار ہوا اور بستر مرگ پر پہنچا تو اس نے یہ حکم صادر کیا کہ شہر کے تمام معززین بزرگوں اور سرداروں کو ایک مکان میں قید کر دیا جائے، اور اگر میری موت ہو گئی تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ میری وفات پر خوشیاں نہیں منا سکیں۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی موت ہو گئی، اور اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کا بیٹا ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ حکمران بن گیا۔ عیسائی مورخین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ مریم بی بی کے ساتھ پہلی بار 4 سال کی عمر میں بیت المقدس آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت شہر کی جو حالت تھی وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ پہلا گروہ قدیم یہودیت کی نمائندگی کرتا تھا اور دوسرا طبقہ قدر لبرل تھا، اور دونوں ہی اپنے خیالات نظریات میں پکے اور راسخ تھے۔ ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ طبقہ بھی تھا جس کا تعلق دربار سے تھا اور جس کی سرپرستی بادشاہ کیا کرتا تھا۔ اس درباری طبقے میں مذہب تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور یہ طبقہ عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، اور بیت المقدس یروشلم میں بنائے گئے تھیٹروں، کلبوں اور سرکس کی سرپرستی کیا کرتا تھا۔ لسانی و زبان کے لحاظ سے یہ شہر تقسیم ہو چکا تھا اور مختلف زبانیں رائج ہو چکی تھیں۔ عبرانی زبان صرف وہاں کے ربی، مذہبی لوگ اور ہیکل کے خدام و عبادت گزار بولا کرتے تھے، یعنی عبرانی زبان مذہبی زبان بن گئی، جبکہ عام لوگ فلسطینی آرامی بولتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی زبان بھی یہی تھی۔ یہ انبیاء کرام کا اعجاز ہے کہ دعوت کے لحاظ سے وہ خاص زبان کے بجائے عوام الناس میں رائج زبان میں ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ عبرانی بولنے والے دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک جس کو عبرانی نہیں آتی وہ بے روح جیسا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 12 برس کی عمر میں بیت المقدس آئے اور لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اپنے نبی ہونے کی بشارت دی، جس پر لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ستانا شروع کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے ہیکل کی تباہی کی بھی خبر دی۔ جب انہوں نے ہیکل کی طرف نگاہ اٹھائی تو کہا اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ نہیں رہے گی۔
جس کے بعد وہ ناصرہ لوٹ گئے۔ کہتے ہیں 5 سے 6 بار ان کا یہاں آنا جانا ہوا اور ہر بار کلمہ حق بلند کیا اور لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اس وقت بیت المقدس کا حکمران پونتیسس پلاٹس تھا، جو روم کے امپائر کا باج گزار تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسر روم کے خلاف بغاوت و سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ خود بادشاہ بن سکیں۔ اس نے مذہبی گروہ کے پرزور اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کا حکم دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق گولگوتھا پر صلیب دی گئی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ گولگوتھا یروشلم کی دیواروں اور فصیلوں کے باہر ایک جگہ، ایک مقام کا نام ہے جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق ان کو صلیب دی گئی، جبکہ قرآن کی آیات اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مصلوب ہوئے اور نہ ہی قتل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس شہر کی معاشرت، تجارت اور آبادی کی کیا حالت تھی، اور پھر دوبارہ یروشلم کی تباہی و بربادی کیسے ہوئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔